السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ دہر، پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 1 سے 15 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر، حل کیا اتا آیا ہے علی الانسان انسان پر، حین ایک وقت، من الدہر زمانے میں سے، لم یکن نہیں وہ تھا، شیئن کچھ بھی، مذکورا اس کا ذکر۔ انا خلقنا الانسان پس بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو نطفہ سے، من نطفہ سے، امشاج جو ملا جلا، یعنی مرد اور عورت کا۔ نبتلیہ ہم اسے آزماتے ہیں، فجعلناہ پس ہم نے اسے بنا دیا، سمیعا بصیرا خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا۔ انا ہدیناہ پس بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، سبیل راستہ، ہدایت کا راستہ۔ اما یا تو وہ شاکرن شکر کرنے والا ہوگا، یا پھر اما یا کفورا پھر نہ شکرا۔ انا اعتدنا پس بے شک ہم نے تیار کی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، سلاسلہ توق و اغلالا، سلاسلہ زنجیریں، و اغلالا اور توق، و سعیرہ اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ ان الابرار پس بے شک نیک لوگ، یشربون پئیں گے، من کأس جام، کانا ہوگا، مزاجھا اس میں ملایا ہوا، کافور خوشبو، عینن ایک چشمہ ہے، یشربو پئیں گے، بہا اس سے، عباد اللہ اللہ کے بندے، یفجرونہا تو وہ اسے بہا کر لے جائیں گے، تفجیرہ خوب بہا کر لے جانا۔ یوفونا جو پوری کرتے ہیں، بالنذر اپنی نظریں، اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، ویخافون اور ڈرتے ہیں، یوماً اس دن سے، کانا ہے، شرہ جس کی مصیبت، مستطیرہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی، ویطعمون الطعام اور وہ کھانا کھلاتے ہیں، علی حبہ اس کی محبت میں، مسکین کو اور یتیم کو، واسیرہ اور قیدی کو۔ انما نطعمکم پس بے شک ہم تمہیں کھلاتے ہیں، لوجہ اللہ صرف اللہ کے چہرے کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر۔ وہ یہ کہتے ہیں، لا نہیں، نریدو نہیں ہم چاہتے، منکم تم سے، جزام کوئی بدلہ، ولا شکورا اور نہ کوئی قدردانی، شکریہ۔ انا نخاف من ربنا پس بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یوماً جس دن، عبوسا بہت منہ بنانے والا، اور قمطریرا ایسے تیوریاں چڑھانے والا۔ فوقاہم اللہ پس بچا لے گا اللہ تعالیٰ انہیں، شرّ اس دن کی مصیبت سے، ذالک الیوم اس دن کے، ولقاہم اور عطا کرے گا ان کو، نظرۃ انوکھی تازگی، و سرور اور خوشی، جزاہم اور انہیں بدلہ ملے گا، بما صبر ان کے صبر کے بدلے میں، جنت و حریرہ جنت اور ریشم کا بدلہ، متکئین فیہا تکیہ لگائے ہوں گے اس میں، علی الارائک تختوں پر، مستحریوں پر، لا یرون فیہا نہ دیکھیں گے اس میں، شمسن سخت دھوپ، ولا اور نہ زمہریرہ سخت سردی، ودانیہ اور جھکے ہوئے ہوں گے، علیہم ان پر، ظلالہا اس کے سائے، وذللت اور تابع ہو جائیں گے، قطوفہا اس کے خوشے، تذلیلا خوب تابع کیا جانا، ویطاف علیہم اور پھریں گے ان کے اوپر، پھرائے جائیں گے، بیانیہ برتن، من فضہ چاندی کے، واکواب اور آب خورے یعنی پانی جس میں ڈالا جاتا ہے، وکانت ہوں گے، قواریرہ شیشے کے یعنی جام شیشے کے۔ بامحاورہ ترجمہ۔ کیا انسان پر زمانے میں کوئی ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھا جس کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں تھا؟ بلا شبہ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے قطرے سے پیدا کیا، ہم اسے آزماتے ہیں، سو ہم نے اسے خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا بنایا،
بلا شبہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، چاہے وہ شکر کرنے والا بنے یا ناشکرا۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہوئی ہے۔ بلا شبہ نیک لوگ ایسے جام ان کو پئیں گے جن میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، وہ اسے بہا کر لے جائیں گے، خوب بہا کر لے جانا۔ جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر یعنی رضا کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ یقیناً ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت منہ بنانے والا، سخت تیوری والا، چڑھانے والا ہوگا۔ پس اللہ نے انہیں اس دن کی مصیبت سے بچا لیا اور انہیں انوکھی تازگی اور خوشی عطا فرمائی، اور انہیں ان کے صبر کرنے کے بدلے میں جنت اور ریشم کا بدلہ عطا فرمایا، اور وہ اس میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، نہ اس میں سخت دھوپ دیکھیں گے اور نہ سردی، اور ان کے سائے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے، اور اس کے خوشے تابع کر دیے جائیں گے، خوب تابع کیا جانا، اور ان پر چاندی کے برتن اور آب خورے پھرائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ دہر، پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 1 سے 15 کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ دہر، دہر کا معنی ہے زمانہ۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 31 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، یہ جو صورت ہے نا سورہ دہر، اس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، سورہ هل أتى بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ جو شروع والا آیت ہے نا، سب سے پہلے سوال اس میں کیا جا رہا ہے، پوچھنے والا ہے جو پوچھتا ہے، اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ کبھی تو کوئی خبر معلوم کرنے کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ کیا انسان پر کوئی ایسا وقت آیا ہے، مقصد یہی ہے کہ انسان اپنی پیدائش کو دیکھے۔ یہاں پہ اللہ نے سوال کیا انسانوں سے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے پیدا کیا؟ کسی میں ذکر میں، کسی بات میں، کہیں بھی خیال میں بھی نہیں تھا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، تو اللہ تبارک نے بتایا کہ خاک ہو جانے کے بعد انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہوں، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج، یعنی انسان کی پیدائش صرف مرد یا عورت کے نطفے سے نہیں ہوئی، بلکہ دونوں کے ملے جلے نطفے سے ہوئی، کیونکہ دونوں کے ملنے سے ہی حمل جو ہوتا ہے منعقد ہوتا ہے نا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد کا پانی سفید گاڑھا اور عورت کا پانی پتلا زرد ہوتا ہے، اس میں سے جو غالب آ جاتا ہے یا سبقت کر جاتا ہے، مشابہت اسی سے ہی ہو جاتی ہے بچے کی۔ اللہ نے فرمایا نبتلی، ہم انسان کو آزماتے ہیں۔ مقصد کیا ہے انسان کی پیدائش کا؟ آزمائش، اچھے عمل کرتا ہے یا برے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا۔ بظاہر جانور بھی دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، مگر اللہ نے انہیں سمیع و بصیر نہیں کہا، کیونکہ وہ عقل کی نعمت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے اور دیکھنے کے لیے ایسی قوتیں دی ہیں جس سے اس کو پتہ چل جاتا ہے برا کیا ہے اور اچھا کیا ہے، وہ اس چیز میں تمیز کر سکتا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو انسان کی آزمائش کرنے کے لیے اسے سمع اور بصر اور عقل کی نعمت عطا کرنے پر چھوڑ نہیں دیا، کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اسے صحیح اور غلط راستہ بتانے کا اہتمام بھی کیا، اسے بتایا، دکھایا، نیکی اور بدی کی تمیز اس کی فطرت میں رکھ دی، یہ بھی بتا دیا کہ اچھے کام کرو گے تو اس کا انجام کیا ہے،
انبیاء علیہ السلام کے راستے کو اپناؤ گے تو اس کا کیا پھر انجام ہے، اما شاکرن و اما کفورا۔ اب اللہ نے بتا دیا کہ اتنا کچھ دے دیا ہے نا، عقل دی ہے، فہم دی ہے، سمع و بصر دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ اس کو راستے جو بتائے گئے ان راستے پر چل کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، یا راستے کو چھوڑ کر اس کی ناشکری کرنے والا بن جاتا ہے۔ اِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو انکار کرنے والے ہیں ان کا انجام بتایا کہ ان کے لیے زنجیریں ہیں، توقے ہیں، آگ ہے، استغفر اللہ، لیکن ان الابرار یشربون من کأس۔ اللہ نے اس میں بتایا کہ جو اس میں کافور کا لفظ استعمال کیا گیا نا، کافور مکس ہوگی۔ کافور دراصل ایک خوشبودار پودا ہے، اور اس سے نکلنے والی جو خوشبو ہوتی ہے نا وہ بہت ہی ٹھنڈی ہوتی ہے، وہ ٹھنڈی خوشبو کو کافور کہتے ہیں۔ اللہ بتا رہے، اللہ تبارک نے اس میں بتایا کہ جو نیک لوگوں کے لیے ایسے جام ہوں گے جس میں کافور کو مکس کیا جائے گا، یعنی جہنمیوں کو بھڑکتی ہوئی اگر آگ ملے گی نا جس میں ٹھنڈی تاثیر اور خوشبو کا کہیں دور دور تک کوئی بھی نام و نشان نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں اللہ تبارک ان کو ایسی شراب پلائے گا جو دنیا کی شراب سے کئی درجے، شراب کا معنی ہے پینے والی چیز، تو اس کا مطلب ہے دنیا کی جو ہوتی ہے نا شراب، بدبودار، عقل کو زائل کرنے والی، انسان کو ذلیل کر دیتی ہے، انسان کے اعضاء بیمار کر دیتی ہے، لیکن جو وہ ہوگی جنت کی شراب وہ تو ٹھنڈی ہوگی، مزیدار ہوگی، پینے کے بعد دماغ نہیں گھومے گا، کئی درجے ٹیسٹی، لذت والی۔ پھر اس میں ہے یشرب بہا عباد اللہ، یعنی یہ جو ایک چشمہ ہے نا وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں۔ پھر ایک چشمہ ہے اس کا نام ہی کافور ہے، اس میں سے اس نے مکس کیا جائے گا، جیسے ہم پانی میں کوئی چیز ملا دیتے ہیں، مثلاً روح افزائی ملا دیتے ہیں، تو ایسے ہی۔ پھر آگے ہے یوفون بالنذر، یہاں پہ اللہ تبارک ایمان والوں کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ اپنی کو جو کوئی نظریں وہ مانتے ہیں نا، نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ بھی نظر اللہ کے راستے میں دیتے ہیں یا اللہ کے لیے کوئی نظر مانتے ہیں، تو جب وہ معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، اس کو بھولتے نہیں، اللہ کے راستے میں پھر خرچ کرتے ہیں، اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، بھولتے نہیں۔ اگلی ان کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، کس کی محبت میں؟ اپنے رب کی محبت میں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ قیدیوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی سسٹم آپ نکال کے دیکھ لیں سوائے اسلام کے، ہر جگہ پہ انہوں نے یہ قیدیوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا ہے نا، انتہا سے زیادہ ظلم کرتے ہیں، جبکہ ہمیں ہماری کتاب میں اللہ نے بتایا قیدیوں سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ آپ صحابہ کرام کے سارے زندگی کی تفصیلات نکال کے دیکھ لیں، انہوں نے کیسا سلوک کیا ان کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ، حتیٰ کہ وہ اخلاق سے متاثر ہو کے انہوں نے ایمان لے آئے، وہ اسلام قبول کر لیا۔ اِنَّا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، انہوں نے کہا ہم ان کو کھلاتے ہیں نا، اس لیے نہیں کھلاتے کہ یہ ہمیں اس کا بدلہ دیں، ہمارا شکریہ ادا کریں، ہماری سخاوت کا لوگوں سے ذکر کریں، لوگوں کو بتائیں ہم نے انہیں کھلایا، صرف اس لیے کھلاتے ہیں کہ اللہ کو خوش کرنے کے، احسان کا بوجھ ان پہ نہیں ڈالتے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا، دراصل اس میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت منہ بنانے والا اور سخت تیوری چڑھانے والا ہوگا، یعنی انسان کی اس دن کی حالت ایسی ہو جائے گی، یا اس دن میں کافر کا چہرہ سخت تیوری والا بگڑا ہوا ہوگا۔ پھر کیا؟ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِکَ الْیَوْمِ۔ اس میں اللہ تبارک بتا رہے ہیں کہ اخلاص اور خوف کے ساتھ جو اعمال کیے گئے نا، جو عباد اللہ ہیں ان کو اس دن کی برائی سے اللہ بچا لے گا، ان کو خوشی اور تازگی عطا فرمائے گا۔ تازگی ان کے چہروں پر، ان کے دلوں میں، ان کے دل کی تازگی انسان کے چہرے پہ نظر آتی ہے، خوشحالی ہے تو چہرے پہ نظر آتی ہے، کوئی پریشانی ہے تو انسان کا چہرہ ایسے بیمار اور سست ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہوگا، کافروں کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے اور اللہ کے متقی بندوں کے چہرے خوشحال، تر و تازہ۔ پھر اس میں اللہ تبارک نے اس میں بتایا کہ
وجزاہم بما صبر، اللہ نے بتایا یہ بدلہ کیوں دیا ان کو اللہ نے، ان کے صبر کے بدلے میں جنت اور اس کا ریشمی لباس، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والے، حرام چیزوں سے بچنے والے، دین کی دعوت دینے والے، آزمائشوں پر صبر کرنے والے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے والے۔ مطلب یہ کہ مومن کی زندگی شروع سے لے کر آخر تک صبر ہی صبر ہے۔ متکئین علی الارائک، اللہ نے بتایا کہ دیکھو جب وہ ان کو جنت میں بٹھایا جائے گا نا تو آمنے سامنے جیسے محفل سجائی جاتی ہے نا، ایسے تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے خوشگوار ماحول میں۔ پھر ودانیہ علیہم ظلالھا، ان کے اوپر خوشے پھل درختوں کے انتہائی گھنے اور ان کے اوپر لٹک رہے ہوں گے، تو وہ لیٹے بیٹھے جیسے چاہیں توڑ لیں۔ تو جنت کے پھل، جنت کے درخت نہ کسی آنکھ نے دیکھے نہ کسی کان نے سنے، سنا اتنا سا ہے جتنا قرآن میں بتایا، لیکن اصل حقیقت تک نہیں پہنچ پائے گا انسان کا ذہن، تب پہنچے گا جب دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے نیچے سے سوار 100 برس تک بھی چلتا رہے گا نا مگر اس کا فاصلہ طے نہیں کر پائے گا۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِیَةٍ، یعنی ان کی مجلس میں چاندی کے ایسے برتن اور آب خورے جس میں پانی ڈال کے پھر جام گلاس جس کے کہتے ہیں دور چلے گا، جو شیشے کے جیسے ہوں گے۔ جیسے دنیا میں ہم خوبصورت شیشے کے میں پیتے ہیں نا، تو یہ دنیا کا اتنا پیارا لگتا ہے، تو وہ سوچیں کیسا ہوگا پھر ایسا شیشہ جو چاندی سے بنا ہوگا۔ ایسے برتنوں کا دنیا میں کہیں وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی چاندی کو اللہ نے کیا فرمایا، ہر چیز کو مچھر کے پر کے برابر فرمایا۔ تو پینے والوں کے لیے ضرورت کے مطابق قدرہ تقدیرہ، اندازے کے مطابق، نہ کم نہ زیادہ۔ سبحان اللہ۔ اللہم انا نسألک الجنات الفردوس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ دہر، پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 16 سے 31 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواریر من فضہ، قواریرہ شیشہ ایسا، من فضہ چاندی جیسا، قدروہا تقدیرہ بنایا اس کو خوب اندازے سے، ویسقون اور پلایا جائے گا ان کو، فیہا اس میں، کاسن جام، کانا ہوگا، مزاجہ اس میں مکس، زنجبیلا ایک زنجبیل ایک خوشبو ہے، یا اس کو سونٹھ بھی بولا جاتا ہے یا ادرک بھی بولا جاتا ہے۔ عینن وہ ایک چشمہ ہے، فیہا اس میں، تسمہ جس کا نام ہے سلسبیلا، اس کا نام ہے سلسبیل، یا اسے کہا جاتا ہے سلسبیل۔ ویطوف اور گھوم رہے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے، علیہم ان پر، ولدان ایسے لڑکے، مخلدون جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ اذا جب رأیتہم جب تو ان کو دیکھے گا، حسبتہم تو ان کو سمجھے گا، لؤلؤم موتی ہیں، منصورہ بکھرے ہوئے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ اور جب تو دیکھے گا، ثم پھر رأیت ثم تو دیکھے گا تو وہاں نعیمہ نعمتیں ہی نعمتیں، ملکن کبیرہ اور بڑی بادشاہت۔ عالیہم ان کے اوپر ہوں گے، ثیابو کپڑے، سندس ریشم کے، خضر سبز رنگ کے ریشم کے، واستبرق اور گاڑا ریشم، وحلو اور پہنائے جائیں گے ان کو، اساورہ کنگن، من فضہ چاندی کی، وسقاہم اور پلائے گا ان کو، ربہم ان کا رب، شرابن طہورا پاک شراب۔ ان ھذا بلا شبہ یہ ہے، کانا لکم تمہارے لیے، جزان بدلہ، وکانا ہے، سعیکم تمہاری کوشش کی، مشکورہ قدردانی۔ انا نحن نزلنا بے شک ہم نے ہی نازل کیا، علیک القرآن آپ پر قرآن، تنزیلا تھوڑا تھوڑا کر کے، فاصبر لحکم ربک پس آپ صبر کیجیے اپنے رب کے حکم تک، رب کے فیصلے تک، ولا تعطی اور نہ کہنا مانیے، منہم ان میں سے، عاصمن جو گناہ گار ہے،
او کفورا یا بہت ناشکرا ہے۔ واذکر اسم ربک کا ذکر کیجیے اپنے رب کے نام کا، بکرۃ و اصیلا صبح اور شام یا پچھلے پہر۔ ومن اللیل اور رات میں فسجد سجدہ کیجیے لہو اس کے لیے، وسبحہ لیلا طویلا اور تسبیح بیان کیجیے اس کی لمبی رات میں، لیلا رات طویلا لمبی۔ انا بے شک ہؤلائی یہ لوگ یحبون العاجلہ محبت کرتے ہیں جلدی ملنے والی چیز سے، ویذرون اور چھوڑ جاتے ہیں وراءہم اس کے علاوہ یومن وراءہم یا اپنے پیچھے یومن ثقیلا ایک باری دن کو۔ نحنو ہم نے خلقناہم انہیں پیدا کیا، وشددنا اور ان کو مضبوط بنایا، اسراہم ان کے بندھن کو، وَإِذَا شِئْنَا اور اب جب ہم چاہیں، بدلنا ہم بدل دیں، امثالہم ان جیسے لوگ، تبدیلا بدل کر اور لے آئیں۔ اِنَّ هَٰذِهِ تذکرہ یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، ومن شاء پس جو کوئی اتخذ بنا لے، پکڑ لے، اختیار کر لے، الی ربہ سبیلا اپنے رب کی طرف اور راستہ یا اپنے رب کی راہ۔ وما تشاءون اور تم نہیں چاہتے، الا مگر ان یشاء اللہ اگر اللہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا۔ یدخل وہ داخل کرتا ہے من یشاء جس کو چاہے، فی رحمتی اپنی رحمت میں، والظالمین اور ظالم لوگ اعد لہم تیار کیا ہے ان کے لیے، عذابا علیما دردناک عذاب۔ بامحاورہ ترجمہ، ان کو ایسا چاندی شیشہ میں جو جام پلائے جائیں گے نا، ایسا شیشہ جو چاندی سے بنا ہوگا، انہوں نے اس کا اندازہ خوب رکھا، خوب اندازہ رکھنا، اور اس میں انہیں ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سونٹھ ملی ہوئی ہوگی، یعنی ادرک جیسی وہ ہوتی ہے، وہ اس میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا جاتا ہے، اور ان کے ارد گرد لڑکے گھوم رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی محسوس کرے گا، سمجھے گا، گمان کرے گا، اور جب تو وہاں دیکھے گا تو نعمت ہی نعمت اور بہت بڑی بادشاہی دیکھے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے اور گاڑھا ریشم بھی ہوگا، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں نہایت پاک شراب پلائے گا۔ بلا شبہ یہ تمہارے لیے بدلے کا دن ہے، اور یہ تمہارا وہ بدلہ ہے، تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے۔ یقیناً ہم نے ہی تجھ پر قرآن اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، بس اپنے رب کے فیصلے تک صبر کر، اور ان میں سے کسی گناہ گار یا بہت ناشکرے انسان کا کہنا مت مان، اور اپنے رب کا نام صبح اور پچھلے پہر یاد کر، رات کے کچھ حصے میں ہو اور پھر اس کے لیے سجدہ کر، اور لمبی رات تک اس کی تسبیح کر۔ یقیناً یہ لوگ جلد ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہیں اور بھاری دن کو اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ان کے اعضاء کا مضبوط بندھن باندھ دیا، اور ہم جب چاہیں گے بدل کر ان کی جیسے اور لوگ لے آئیں گے، بدل کر لانا۔ یقیناً یہ ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے انسان جو بھی اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ یقیناً اللہ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا۔ وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ظالم لوگ اس نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہم اعاذنا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ دہر، پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 16 تا 31 کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ قواریر من فضہ قدروها تقدیرا۔ یہ آیت اور اس سے پچھلی آیت دونوں کا تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ، یعنی ان کی مجلس میں چاندی کے ایسے برتن ہوں گے، آب خورے ہوں گے، یعنی پانی کے برتن بھی، کھانے کے برتن بھی جو شیشے کے ہوں گے،
ایسا شیشہ جو چاندی سے بنا ہوگا۔ اب ایسے برتن دنیا میں تو کہیں نہیں ہیں، کیونکہ دنیا کی چاندی کو جتنا بھی کوشش کی جائے، جتنی بھی باریک کر دی جائے، وہ شیشے کی طرح شفاف نہیں ہو سکتی۔ برتنوں کی یہ قسم جنت میں ہی ہوگی جو چاندی کی طرح سفید اور شیشے کی طرح شفاف ہوگی۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، کاسن بولا جاتا ہے پیالے کو جس میں شراب ہو، خالی پیالے کو کاس نہیں کہتے۔ اب زنجبیل کا معنی ادرک بھی ہے، سونٹھ بھی ہے، تو جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی ٹھنڈی خوشبو، یہ گرم ہوگی، خوشبو بھی اور لذت میں بھی، تاثیر میں گرم۔ تو عرب لوگ جو ہے نا، لذت حاصل کرنے کے لیے شراب کی حرارت، تلخی اور خوشبو میں اضافے کے لیے سونٹھ کی آمیزش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتیوں کو جام شراب پلایا جائے گا، اس میں زنجبیل ملایا جائے گا، کیونکہ جنت میں ایک تو شراب ہوگی جو ٹھنڈی ہوگی جسے کافور کہا جاتا ہے، اور ایک گرم ہوگی جسے سونٹھ کہا جاتا ہے۔ عیناً فیہا تسمی سلسبیلا، یعنی چشمہ ہے، یہ جو شراب ہوگی نا جس میں زنجبیل ملائی گئی ہوگی، ایسے چشمے سے پلائی جائے گی جس کا نام سلسبیل ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، یعنی جنتیوں کی مجلس میں خدمت کے لیے ایسے لڑکے پھر رہے ہوں گے جن میں دو صفتیں واضح ہوں گی، نمایاں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ وہ بچے ہمیشہ ہی بچے ہی رہیں گے، بڑی عمر کے نہیں ہوں گے، کیونکہ خدمت کے لیے بڑی عمر کے آدمی جو ہوتے ہیں، ایک تو وہ سستی کرتے ہیں، اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے، دوسرا یہ کہ وہ پھر تھوڑی سمجھ ہونے کے بعد پھر ان کو کام کہنے کا بھی دل نہیں چاہتا، ان کا بھی پھر اپنے سے جو چھوٹا ان کا کام کرنے کو ان کا دل نہیں چاہتا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے ہوں گے، جو غلام لڑکے ہوں گے۔ تو خوبصورت کتنے ہوں گے، یہ آگے وضاحت کی گئی کہ جیسے موتی خوبصورت ہوتا ہے نا، تو اس کو چھپا دیا جاتا ہے کہ مٹی سے، گرد سے بچا رہے، ایسے ہی چمکتا رہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکے ان کے اپنے ہی بچے ہوں گے جو دنیا میں فوت ہو گئے تھے، یا پھر جنت میں اگر کسی کو اولاد کی خواہش ہوئی تو وہ بچے انہیں دے دیے جائیں گے۔ یہ بچے خدمت کے لیے ارد گرد پھریں گے تاکہ ان کے لیے خوشی کا، راحت کا باعث بنے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن جنت میں اولاد چاہے گا تو اس کا حمل اور وضع حمل اور اس کا بڑا ہونا ایک گھڑی میں ہو جائے گا، اس کی خواہش کے مطابق سب کچھ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح البانی میں یہ حدیث ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، پہلے گروہ حدیث میں آتا ہے کہ پہلے گروہ کے لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے نا، 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے۔ اس کے بعد جو لوگ جائیں گے وہ سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوں گے۔ ان کے دل ایک ہی آدمی کے دل کی طرح ہوں گے، ان میں نہ کوئی اختلاف ہوگا، نہ بغض ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک آدمی کی 2 بیویاں ہوں گی۔ حسن کی وجہ سے ان عورتوں کا جو پنڈلی کا مغز ہے نا، گوشت کے پیچھے سے دکھائی دے گا۔ وہ صبح شام اللہ کی تسبیح کریں گے، نہ بیمار ہوں گے، نہ ناک سے کچھ ایسا نکلے گا جو نفرت دلانے والی چیز، اور نہ تھوک ان کی ہوگی ایسی جو اس کو تھوکنی پڑے۔ ان کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کے انگیٹھیوں میں ایندھن جو ہوگا ایک خوشبودار لکڑی جو ہے، عود اس کا نام ہے، اس کا ہوگا۔ ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس۔ پھر اس میں ہے ان کی دوستوں سے ملاقاتیں ہوں گی، فرشتوں کا آنا جانا ہوگا، سلام کریں گے ایک دوسرے کو، اور اللہ تعالیٰ کا اہل جنت سے ہم کلام ہونا ہوگا، سلام کہنا ہوگا، دیدار اللہ کا ہوگا۔ بڑی نعمتیں، بہت نعمتیں، ایسی نعمتیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ ہی کسی انسان کے دل میں وہاں تک، دل کا خیال وہاں تک پہنچا۔ عالیہم ثیاب سندس، یعنی ان کے کپڑے ہوں گے باریک اور گاڑے ریشم کے ہوں گے۔ پھر ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اللہ ان کو پاک شراب پلائے گا، پاکیزہ، جس سے
جنتیوں کے دلوں کی حسد بغض تمام قدورتیں دور ہو جائیں گی۔ انہا زکانہ لکم جزا، انہیں بتایا جائے گا یہ تمہارے اعمال کی اللہ نے قدردانی کی ہے، اس کا یہ بدلہ ہے۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اللہ تبارک بتا رہے ہیں کہ کافر سورہ شروع میں کہتے تھے نا کہ قرآن ایک باری کیوں نہیں اترا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کافروں کو بتایا جا رہا ہے، کافروں کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پر جو قرآن اتارا جا رہا ہے نا تھوڑا تھوڑا کر کے، اس میں اللہ کی حکمت ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا اللہ کی حکمت ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی ایسا خود سے بنا کے نہیں لا سکتے، حالات کے مطابق آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ اتار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے آپ فاصبر لحکم ربک، آپ صبر کیجئے، اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کریں۔ یہ جو ان کی باتیں ہیں نا، ان کی باتوں پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ ہی بالآخر اس کا لشکر ہی جیتے گا۔ واذکر اسم ربک، ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ دعوت تبلیغ کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو یاد کرنا ہے صبح و شام ساری نمازوں میں۔ اس میں ہے نا بکراتن، صبح کی نماز، اصیلا ظہر اور عصر کی نماز، اور لیلی من اللیلی اس میں مغرب اور عشاء کی نماز، سبحوا لیلا طویلا سے مراد تہجد کی نماز، سہ ذکر و اذکار۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، اس میں کافروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ہر چیز جلدی ہو جائے، دنیا میں اگر کچھ کر رہے ہیں تو ہمیں دنیا میں سب کچھ مل جائے، وہ اگلے دن بھاری دن سے غافل ہوئے ہیں۔ اللہ نے بتایا نحن خلقناکم، خلقناہم، ان کو بھی ہم نے پیدا کیا، تم کو بھی کیا ہے، تو ہم ان کے رازوں کو، ان کے پٹھوں کو، سب کو، جو کچھ کے ان کے اندر ہے، ان کے دلوں میں سب کچھ جانتے ہیں، تو ہم دوبارہ بھی بنا کے لے آئیں گے۔ یہ قرآن جو ہے نصیحت ہے، واضح ہو گیا، تو پھر نصیحت جو حاصل کرنا چاہتا ہے کر لے۔ آگے فکر ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات کہ تمہارا چاہنا اللہ کے چاہنے کے تابع ہے، وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ حدیث ہے نا کہ اے انسان، ایک وہ ہے جو تیری چاہت ہے، ایک وہ ہے، اللہ فرماتا ہے نا، ایک وہ ہے جو میری چاہت ہے، تو اگر چاہے گا وہ جو تیری چاہت ہے تو تجھے اس میں تھکا دوں گا جو تیری چاہت ہے، اگر تو چاہے گا جو میری چاہت ہے تو تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، بالآخر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ انسان کہتے ہیں ایسے کیوں کیا، تم نے ایسے کیوں کیا، یہ فیصلے میں نے ایسے کیے، ایسے کیے، انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان کی پلاننگیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، جب اللہ کا حکم آ جائے تو یدخل من یشاء فی رحمتہ، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر کے اس کو نبوت بھی دیتا ہے، دنیا کی نعمتیں بھی دیتا ہے۔ لیکن ظالم لوگ، ان کو اندازہ نہیں ہے، وہ اپنی اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، انہی لوگوں نے خسارے میں رہنا۔ اللہ تبارک ہم کو اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت میں داخل فرما کے ہمیں عذاب علیم سے محفوظ رکھے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ ہماری سورہ دہر مکمل ہو گئی۔